اللہ 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 اللہ۔ اللہ کو ماننے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ قرآن کریم پڑھیں، اور قرآن کریم میں آپ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں، تاکہ آپ کو یہ احساس پیدا ہو کہ میرا خدا کیسا ہے، اور مجھے اپنے خدا کو کیسا ماننا چاہیے، اور مجھے اپنے خدا کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ میرے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، کسی چیز سے مرکب نہیں ہے، کسی چیز سے مل کے نہیں بنا ہے، کوئی چیز اس کے اندر حلول نہیں کیے ہوئے ہے، وہ کسی کے اندر حلول نہیں کیے ہے، نہ اس کی کوئی شبیہ ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ اس کی کوئی نظیر ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ معبود ہے، وہ پروردگار ہے، وہ تمہارا خدا ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کائنات کی ہر شے اس کی محتاج ہے، مگر وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کے کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ کل کی مجلس میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بتایا تھا کہ جو ہمارے مذہب شیعت میں ایک گروپ پیدا ہو گیا جو آل محمد کو اور خصوصاً مولا کائنات کو اللہ، معبود، خالق اور مالک کہنے لگا ہے، تو ان کے اگینسٹ، ان کے خلاف ہے یہ سورہ توحید۔ ان کو چاہیے کہ وہ اپنا عقیدہ درست فرمائیں، اس لیے کہ اگر علی کو آپ خدا مان لیں تو پھر علی کے نہ باپ ماننا پڑے گا، نہ علی کے بیٹے ماننا پڑے گا، نہ علی کی زوجہ ماننا پڑے گا، مگر علی کی زوجہ فاطمہ کی شکل میں موجود ہیں، علی کے بیٹے حسن و حسین کی شکل میں موجود ہیں، علی کا باپ ابو طالب کی شکل میں موجود ہے۔ جب آپ خدا مان لیں گے تو کعبے کی ولادت نہیں مان سکتے، مسجد کی شہادت نہیں مان سکتے، بستر رسول کی نیند نہیں مان سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ ایک سازش ہے جو آل محمد کے فضائل مٹانے کے لیے بعض لوگوں نے اختیار کی ہے کہ ان کو خدا بنا دیجئے، ان کے سارے فضائل خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ عزیزو، یہ سورہ توحید آپ کے عقیدے کو مضبوط کرتا ہے کہ آپ کو اللہ کو ماننا کیسے چاہیے۔ اسی لیے اس سورہ توحید پڑھنے کا ثواب اللہ نے بہت زیادہ رکھا ہے۔ پورے قرآن کریم میں یہ سورہ وہ ہے جو سورہ توحید کہلاتا ہے۔ اللہ کی خالص وحدانیت کا تذکرہ اس سورے میں موجود ہے۔ اللہ نے اس سورہ پڑھنے والے کا ثواب یہ رکھا، روایت میں موجود ہے، امالی شیخ صدوق جو بہت بڑے عالم دین تھے، جو بہت عظیم عالم تھے، جو اپنے وقت کے سب سے بڑے حدیث نقل کرنے والے تھے، انہوں نے امالی صدوق میں ایک حدیث کو نقل فرمایا، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرأ قل هو اللہ احد ہینا یأخذ مسجعہ غفر اللہ لہ ذنوب 50 سنہ۔ نبی فرماتے ہیں جو انسان بستر پر لیٹتے وقت، جب آپ سونے والے ہوں، جب آپ اپنے بستر پہ جا رہے ہوں، تو آپ کو چاہیے ایک مرتبہ سورہ توحید پڑھ لیجئے۔ سورہ توحید پڑھ لیں گے آپ کا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا۔ جب عقیدہ مضبوط کر کے سوئیں گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں غفر اللہ لہ ذنوب 50 سنہ، اللہ آپ کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ خالی ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھنے سے رات میں یہ کوئی آپ کی طاقت صرف نہیں ہوتی، آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لگتا، آپ کی زیادہ انرجی اس میں صرف نہیں ہو پاتی ہے، بلکہ ایک چھوٹا سا کام ہے، بستر پہ لیٹے ہیں، لیٹنے کے بعد اچھا اتنا ثواب کیوں مل رہا ہے؟
اس لیے کہ نماز کی کوئی حقیقت نہیں ہے، روزے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جہاد کی کوئی حقیقت نہیں ہے، صدقات و خیرات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے بھی نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ ہیں، یہ سارے تب قبول ہیں جب آپ کا عقیدہ توحید مضبوط ہو جائے۔ اگر عقیدہ توحید ہی مضبوط نہیں ہے تو کائنات کی کوئی عبادت قابل قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اور اس سورے کی خاصیت یہ ہے، یہ سب سے پہلے انسان کا عقیدہ توحید مضبوط کرتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ لہذا شیخ صدوق نے اس روایت کو لکھا کہ نبی نے فرمایا، جو انسان رات میں سونے سے پہلے بستر پہ آیا اور آنے سے پہلے پڑھ لے قل هو اللہ احد، پورا سورہ توحید، غفر اللہ لہ ذنوب 50 سنہ، 50 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ میں نے وجہ بتا دی کہ کیوں ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ پورا دین ٹکا ہوا ہے لا الہ الا اللہ کے اوپر، اور لا الہ الا اللہ کیسے کہنا ہے، یہ موقوف ہے قل هو اللہ کے اوپر۔ لہذا سورہ توحید بڑے اہتمام سے پڑھیے، بڑی عزت کے ساتھ، بڑے آبرو کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ اس سورے کا آپ کو احترام کرنا ہے اور اس سورے کو آپ کو پڑھنا ہے۔